جناب اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ابھی آپ کو سنائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سنت کی تعلیم کرتا ہوں۔ جب چراغ بجھ جاتا تھا، کانٹا چبھ جاتا تھا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا للہ پڑھتے تھے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ السید محمود بغدادی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر میں یہ حدیث پاک بیان کی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے مومن کو تکلیف پہنچے مصیبت ہے، اور اس پر مومن کے لیے اجر ہے صبر پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ آج کل تو لوگ موت پر ہی انا للہ پڑھتے ہیں، اور اگر کسی اور موقع پر کسی نے انا للہ پڑھ لیا تو سب گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی کس کا انتقال ہوا، حالانکہ یہ بات نہیں، بلکہ جو بات مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے، اس پہ انا للہ پڑھنا سنت ہے۔ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں۔ ہاں خیر، حضرت نے فرمایا یہ انا للہ کی نعمت ٹشو دینا تھا، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی، اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی یہ سنت۔ اور زمزم دے دینا، کیا بات کر رہا ہوں، سب حضرت کی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ آج کل تو دماغ اسی میں لگا ہوا ہے کہ حضرت کے اشعار ہوں، بیان ہو، جو اسی کے اندر زندگی اب گھومے بس۔ اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اتنا فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اب جو دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن اب دوبارہ ترتیب سے پڑھنا شروع کیا تو جو بات پڑھ رہا ہوں اس پر چاہے تھوڑا پڑھتا ہوں لیکن اس پر حضرت کی اور باتیں یاد آ جاتی ہیں، حضرت کے اور اشعار یاد آ جاتے ہیں، اور غم ہو رہا ہے کہ میں نے آج تک جو ہے وہ کیوں اس طرح کیا۔ خیر الحمدللہ حضرت والا کا ہی معاملہ زیادہ ہے اللہ کے کرم سے۔ اب آج ہمارے مصطفیٰ میاں نے حضرت کے اشعار سنائے، میں نے دوبارہ پڑھوایا دوپہر میں۔ باقیوں کو بھی جس کے حضرت اشعار سنتے تھے وہ بھی نور سے بھرے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن حضرت کے اشعار کا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم تو اپنے اشعار ہوں تو ٹھیک، باقی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور مجھ سے کہہ بھی دیا، لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں، جو کہا وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے فرما بھی دیا حضرت نے جناب۔ اسی طرح کوئی اگر کسی کے سامنے پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے نے توبہ کر لیا اور نیک بننے کا ارادہ کر لیا، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کسی کے سامنے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، گریبان پکڑنے لگا، ہم کو شیطان سمجھتا ہے، اور اس میں شیطان کی کیا بات ہے بھائی، یہ تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اسی طرح گھر میں فرض کریں چراغ بجھ گیا، اب جہاں سمجھ نہیں ہے دین کی تعلیم کسی نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے میں مری ہوں، کون مر گیا، مرنے کی کیا بات ہے بھائی۔ اب سنیے آگے مزیدار بات، جناب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مواقع پر انا للہ پڑھا کرتے تھے کہ جناب یعنی چراغ کے بجھنے پر، جب مچھر کاٹتا تھا اس وقت، جوتے کا تسمہ ٹوٹنے کے وقت، کانٹا چبھ جانے کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی تکلیف پر انا للہ پڑھا ہے۔ والدہ کا انتقال ہوا 1993 میں، پیارے شیخ نے فرمایا کہ اتنے برس حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو اس وقت ہی 2 سال کے بعد والدہ کا انتقال ہوا۔ پھر فرمایا کرتے تھے جس وقت بھی انتقال کا ذہن میں آئے انا للہ پڑھو گے اسی دن کا ثواب ملے گا، اسی دن کا ثواب ملے گا جناب۔ چونکہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی لہذا جب ہمارے یہاں بجلی فیل ہوتی ہے تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی سنت ادا کرتا ہوں۔ بجلی فیل ہونے سے گھر میں جو اندھیرا ہوتا ہے اس اندھیرے میں یہ سنت ادا کرنے سے اس سنت کا نور ہمارے دل میں غالب ہو جاتا ہے اور دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، حضرت کی بات یاد آئی تھی۔ ہاں جب بجلی آ جائے تو اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنا، چاہے جنریٹر آپ کا ہو چاہے آپ کا یو پی ایس ہو، اس کے بولنے میں مسئلہ کیا ہے ایک تو فرمایا کہ اس وقت اس کی بھی عادت بنا لیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ اور عطا فرمائیں گے، چاہے آپ کا جنریٹر ہو
جب بجلی آ جائے تو اس وقت پھر اللہم لک الحمد لک شکر، یا بک بک کرنے سے بہتر ہے اس چیزوں میں ہم آ جائیں نا. ایک دوسرا، میرے سامنے لائٹ گئی حضرت والا ایک کمرے میں، انا للہ پڑھا. اس وقت جنریٹر تو حضرت والا کا ساری بات ایک دوسرے طریقے کا تھا، چند منٹ لگ جاتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب یہ اندھیرا ہوتا ہے نا، میں سوچتا ہوں قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا. ایسا لگا جیسے دل کسی نے ذبح کر دیا ہو. قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا؟ وہاں یہ گندی فلمیں یا یہ موسیقی، ناچ گانا، ٹیڈی اور ٹیڈیاں، لیڈی اور لیڈیاں، یاسین حسینہ، چمکین چمکینہ، دمکین دمکینہ، نمکین نمکینہ، یہ کام آئے گا کوئی وہاں پر لڑکا یا لڑکی؟ موت کو بھول گئے نا ہم لوگ بھائی، موت کو بھول گئے. ہاں انا للہ اگر خدا نخواستہ پڑھ لیا کسی اور چیز پر، حرام عشق جو ہے وہ اس کو ناراض ہو گئی، اور مصیبت. اگر کسی نے شراب کے گلاس کو ہاتھ لگا کر بسم اللہ پڑھا، ایمان گیا. جی ہاں، اس وقت تو گھر گھر سپلائی ہو رہا ہے شراب، اللہ ماشاء اللہ. کتنے نوجوان ڈرگس سے بچے ہوئے ہیں، کتنے بچے بچے ہوئے ہیں، اس میں تو بدبو بھی نہیں ہے اور دھواں بھی نہیں ہے. والدین اتنی چھوٹی سی چیز ہے جیب میں گھسیڑی ہوئی ہے، روز تلاشی لیں گے، روز تلاشی لیں گے تو نیفے میں اوڑس لیں گے، اور تلاشی ہوگا تو اناڑے کے ساتھ اندر تھوڑا کر دیں گے، پھر دبا دبا کے نکال دیں گے. اور کہاں کہاں رکھ لیتے ہیں یہ لوگ، وہاں تو ماں بھی نہیں جا سکتی، ماں کا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا وہاں. اللہ اللہ. ایک صاحب نے، ایک ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ کہ سر ماموں کے گھر سے. کہا ہے ماموں کے گھر سے؟ اب کیا ہنستا ہے؟ سارا دن کا تھکا ہوا ہے تو تھکاوٹ اپنے گھر رکھو بھائی، ادھر تو ہنستا ہوا رہو بھائی. تو ماموں کے گھر سے کیسے؟ کہ جب بھی لائٹ جاتی ہے تو ابا کہتے ہیں سالوں نے لائٹ اڑا دی. اب یہ کس پر بات ہے یہ سامنے بتا رہا ہوں. پر میں افسوس کہ آج جب لائٹ جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ، اس وقت کے سی تھی کہ کے سی کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. اب فرق دیکھیے، کچھ لوگ کے سی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور کوئی سنت ادا کرتا ہے. تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ انسان میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اس کا غم بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. بجلی فیل ہونے سے غم ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، مگر سنت کی اتباع کی برکت سے وہ تکلیف بھی لذیذ ہو جاتی ہے. جو پرانے سے پرانے ہیں انہوں نے کبھی مجھ سے سنا یہ بات، یہ سنا کہ یہ پڑھنا چاہیے، کبھی یہ سنا کہ جب میں انا للہ پڑھتا ہوں تو میرے دل میں روشنی ہو جاتی ہے، میرا دل نور سے بھر جاتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے. اب میں اس کو بیٹھ کے یاد کروں، 20 مرتبہ پڑھوں تاکہ دوسروں میں روب ڈالوں؟ نہیں جناب. میرے شیخ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن ایک حدیث سناتے ہیں، وہی حدیث سنا کر مجلس کو ختم کرتا ہوں. ابھی 5 منٹ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. سبحان اللہ. ہم کہاں تک بیان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ ارے ان کی رحمت کا کچھ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کو بہانہ بنا دیں. ہماری اس گزارش کو میری زبان، میرے کان اور آپ کے کانوں کو اللہ قبول کر لیں اور اپنی ہدایت کا بہانہ بنا دیں. میں سارا دن کیسے ایک گھنٹے میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں سارا دین عطا فرما دیں گے ایک ہی بیان میں. اللہ تعالیٰ ہمیں خود فکر ہو جائے گی، خود بخود توفیق ہو جائے گی بیشتی زیور پڑھنے کی، تعلیم الاسلام پڑھنے کی، اور علماء سے پوچھ پوچھ کر، شیخ سے پوچھ پوچھ کر عمل کرنے کی. مثلاً علماء سے پوچھنا چاہیے کہ نماز سنت کے مطابق کیسی پڑھی جائے. میں بھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آ کر پوچھو، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو سنت کے مطابق پوری نماز سکھا دوں گا. جیسے شاہ علیہ صاحب نے بیان فرمایا کہ دوستو جب 4 سنت جو فرض پڑھتے ہیں نا مولانا، تو 2 رکعت سورہ فاتحہ کے ساتھ بھری ہوئی اور 2 رکعت خالی. دیکھیے سنت میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 1 سورت ملانی ہے. بیان ختم ہوا، 70-75 سال کے بوڑھے رونے لگے کہ حضرت میں نے تو اس طرح نماز پڑھی ہی نہیں، اب تو یہ سب قبول نہیں ہے، دوبارہ جو ہے ایسی قضا کہاں سے کروں؟ مسئلے میں نہیں بتاتا، آگے کیا جواب ہوا وہ تو علماء مفتی صاحب بتائیں گے. لیکن دیکھیے آپ نماز تہجد گزار اور یہی پتہ نہیں بیچارے کو کہ 4 رکعت بھری ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سنت کی 4 رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، اور سورت بھی ترتیب کے ساتھ. یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھ لیا، دوسری میں اذا جاء پڑھ لیا. نہیں، جب 4 پڑھنی ہے اور مختصر آپ کا ہے، آہستہ رکوع، آہستہ سجدہ، آرام آرام سے. لیکن ٹھیک ہے آپ اور ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، ایسا نہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہ بتایا آپ خود ایسا ہوتا ہے.
شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں 7 منٹ میں ظہر کی سنتیں بچے، اس سے کم میں نہیں، 1 منٹ کم ہو تو ٹھیک، یہ 4 منٹ نہیں. ایک مسجد میں میرا ہر جمعے کو جانا ہوتا تھا پہلے، جب یہ جگہ نہیں تھی، تو وہاں پہ میرا بیان بھی ہوتا تھا. تو بس اب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ پتہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو ایک بوڑھے جو ہے نا وہ آئے، میں بیٹھا ہوا تھا یہاں، میرے ساتھ آ کے انہوں نے نماز شروع کی. 2.5 منٹ میں نے سنت نہیں پڑھی کیونکہ 4 منٹ باقی تھے. ذکر کر لو، اللہ اللہ کر لو. انہوں نے 2.5 منٹ میں 4 سنتیں پڑھی ہیں. 2.5 منٹ میں. میرا ہوتا تعلق تو میں کہتا ہوں مجھے پڑھ کے دکھاؤ ذرا آپ آواز کے ساتھ ذرا. 4 سنتیں بھری ہوئی صورتیں، اس کو پتا ہے بھری ہوئی پڑھنی ہے. 2.5 منٹ میں کٹ 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 کٹ، کیونکہ ثواب زیادہ ہے سنت پہلے پڑھنے کا. یہ مطلب تھوڑی ہے کٹ 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 کرنا. کچن میں ٹکریں مار لیتا ہوں، پیارے شیخ نے فرمایا آسمان سے بھی ٹکریں ملیں گی، بے ادبی مت کرو. چٹ ٹھونگے مار لیتا ہوں، وہاں سے بھی ٹھونگے ملیں گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے نماز پڑھنے کی، اور اس میں ڈنڈا مارنا. ابھی رکوع کے لیے سر اٹھایا ہی نہیں، دوبارہ رکھ دیا، نماز ہوگی؟ رکوع سے اٹھایا نہیں سر، سیدھا سجدے میں چلے گئے. سجدے میں سر اٹھایا نہیں، پھر ٹکا دیا. حالانکہ اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رہے ہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں التحیات آتا ہے، ابھی وطر پڑھا، دعائے قنوت آتی ہے. ہمیں ہمارا درود شریف ہم علماء کو سنائے، صحیح ہے غلط ہے؟ التحیات سناتے ہی نہیں. سورہ فاتحہ میں حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ 26 غلطیاں نکالتے تھے. جی ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کدھر ہے؟ یہ الحمد للہ رب العالمین. ہاں یہاں سے نکلا، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. ہاں سینے سے نکلا، نعوذ باللہ تمام نقائص اللہ کے لیے. نماز بھی آئین کو ایسے ہی پڑھ لیا. آگے حضرت شاہ ابرالحق صاحب باقاعدہ روکتے نہیں، پہلے اس کو صحیح کرو، پہلے اس کو صحیح کرو. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تشریف لے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کا گھیرا دیکھا، وہاں گئے دیکھا حضرت کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. اتنا خوش ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں سنایا کہ اس طرح حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ بہت بڑے ولیوں کے سردار تھے، بڑے بڑے علم کے پہاڑ شناور اور بڑے بڑے علم کے سمندر ان سے بیت تھے، حالانکہ عالم نہیں تھے باضابطہ. سنایا کہ بھائی ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو دیکھا کتاب اپنی پڑھی جا رہی ہے تو بہت خوش ہوئے. تو بتاؤ جو اللہ کا کلام پڑھے گا تو اللہ کتنا خوش ہوں گے. اور ہمیں قرآن پاک، ابھی ایک صاحب ہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، والد صاحب کی رات دن خدمت کرتے ہیں، تو ان کا بیٹا 4 مہینے میں گیا ہوا ہے تو یہاں کم آ رہے ہیں، رابطہ مضبوط ہے، بیان سنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں والد صاحب کی طبیعت ایسی ہے، کس قاری صاحب کے پاس جاؤں؟ میری اہلیہ قاریہ صاحبہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ان سے پڑھو آپ، لیکن شاگرد بن کے پڑھنا. ہنس کے میں نے سنایا، میں نے کہا شاگرد بن کر پڑھنا، سردار بن کے نہیں پڑھنا. تو ہنسنے لگے. کل ان کا فون تھا، مجھے بتایا کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے میں میرا مزہ بڑھ گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے، میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی سے کہا تھا کہ قرآن پاک صحیح کراتے جائیں گے تلاوت کا مزہ بڑھتا جائے گا، اور دل چاہے گا بس تلاوت کرتا ہی رہوں. اللہ سے باتیں کرنے کا آسان طریقہ اور دل کا زنگ دور ہونے کا بھی طریقہ ہے یہ جناب. اللہ اللہ. فرمایا کہ حضرت آخری مجلس کا آخری ملفوظ، کیونکہ یہ ہے 45 صفحات، ہم پہنچے 19ویں صفحے پر سنتوں کے اوپر. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مفتی محمود الحسن صاحب صدر مفتی دیوبند سے پوری نماز سیکھی کہ کیسے رکوع کیا جاتا ہے، کیسے سجدہ کیا جاتا ہے. ابھی بھی میری نماز صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم سے شیخ العرب والعجم نے نماز سکھائی، وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہ نے نماز سکھائی، مفتی احمد ممتاز صاحب کی اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے نا تو وہ پکڑ لیتے تھے نماز کے بعد. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میرے استاذ ہو گئے سب. مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہ نے نماز سکھائی. پھر مسجد اشرف میں حضرت والا کے غلام کا بیان ہوتا تھا تو استاذ حدیث مولانا عبد الرحمان محمد صاحب کو بلایا، تخت لگایا اور نماز الحمدللہ اللہ کے کرم سے پوری پڑھ کے پورا بیان اسی پر ہوا، کس طرح رکوع کس طرح سجدہ. اور میرے استاذوں میں حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں الحمدللہ. جی انہوں نے بھی تخت لگوایا، جن کے گھر میں حضرت کا بیان ہوتا تھا نواب کیسر صاحب کے یہاں، اور تخت لگایا وہاں. پھر وہاں سے ہندوستان سے ایک عالم ساتھ تھے اور ان کو پورا جو ہے نا انہوں نے نماز ہمیں سکھائی اللہ کے کرم سے. پھر بھی تکڑ ہے، تکڑ سمجھتے ہیں
تکڑ سمجھتے ہیں؟ جلدی جلدی کھٹ 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 کی فکر لگی ہوئی ہے. اب یاد ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، فکر مکوا بس. چلو امام صاحب میں تو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں جو منع ہے خیالات کے ذریعے. اپنی نماز میں دھیان نہیں ہوگا تو سجدہ سہو بھی نہیں کیا، پھر نماز کیسے بھی؟ پتا ہے کس بات پہ سجدہ سہو ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہیں. ورنہ ایک آدمی سیکھ لے تو اپنے بھائیوں کو سکھائے گا. خواتین کا طریقہ نماز کا الگ ہے، اپنے رشتہ داروں کو سکھائے گا، اس کا تو صدقہ جاریہ چل گیا بھائی. لیکن کسی عالم سے اللہ اللہ پوری نماز سیکھی. حضرت شاہ الحق صاحب فرما رہے ہیں جناب وہی سننا کیسے رکوع کیا جاتا ہے، کیسے سجدہ کیا جاتا ہے، قیام کی کیا سنت ہے، قعدے کی کیا سنت ہے. بڑے بڑے علماء تو سیکھ رہے ہیں، مگر ہم جیسے کہ کوئی پروفیسر ہے، کوئی تاجر ہے، ہم کو فکر نہیں کہ ہم سنت کے مطابق نماز سیکھیں. آپ کسی دن خانقاہ میں آئیے، ہم سے کہیے ہم کو سنت کے مطابق نماز سکھائیے. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام سنتیں پیش کریں گے. اب تو اور اللہ نے آسانی کر دی، جس کے پاس کتاب نہ وہ لے لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں لکھا ہے کہ وضو کی سنت، استنجا کا طریقہ، اذان کا جواب دیا، استنجا کا طریقہ، بیت الخلاء جانے کی سنت، بیت الخلاء سے باہر آنے کی سنت، وضو کی 18 سنت، نماز کی 51 سنت، مسجد میں آنے کی سنت، نکلنے کی سنت. ہر سنت پر 100 شہید کا ثواب ملے گا، جس میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. ورنہ یہ تو حدیث ہے ہی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. جناب اس کی ایک مجلس میں تمام کام نہیں ہو سکتے، لہذا اس کے لیے کوئی اور وقت نکالیے. اگر فی الحال وقت نہیں ہے تو آئینہ نماز یا اور کتاب ہم سے پوچھ لیں. حضرت سید احمد مفتی اعظم سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ مارکیٹ سے لے لیں، ملتی ہے آئینہ نماز. اس میں جو سنت کی دعائیں لکھی ہیں وضو کی، وہ کسی بزرگ کی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے سنت کی دعا یہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. کسی کوئی اردو میں دعا دیتا ہے، وہ عربی میں اس نے دعا دی، ہاتھ منہ دھونے کی دعا، یہ سنت کے حساب سے نہیں ہے، ان بزرگ کا مجرب عمل ہے، لیکن ہم سنت پہ عمل کریں گے. نہ میں یاد ہو سکتا. حضرت مولانا شاہ الحق صاحب نے مجھ کو لکھا کہ یہاں لوگ اس کتاب سے نماز پڑھتے ہیں، راستہ اس کو خرید لیا جائے. اور میرا آ گیا، اور میرا ایک رسالہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، وہ یہاں خانقاہ سے یہاں بھی مفت مل جائے گی. ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر اللہ والا بننا ہے تو ہر عمل میں اتباع سنت کا اہتمام کیجیے. سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، وضو کرنا، ہر عمل میں کھانا، ہر عمل میں اہتمام سنت کی کروں. اور جو کتاب میں نے آپ کو بتائی وہ لے لیں جناب، اور اس کتاب سے اپنے گھر میں روز ایک سنت سکھائیں بس. اس میں شادی، غمی، ختنہ، عقیقہ، سب چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اور جب کبھی سنت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو دوبارہ سو تازہ کر لو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.